دنیا کا سکون اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی دین پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے ذریعے اور اپنے ارشادات کے ذریعے انسانیت کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ جتنی تعلیمات ہمیں ملی ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جسے اسلام کے 5 شعبے کہا جاتا ہے: عبادات، معاملات، معاشرت، عقائد اور اخلاق۔ عقائد میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عبادات میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اہتمام ہوتا ہے، نمازوں کو ادا کر لیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دوسری شکلوں کو بھی وقتاً فوقتاً ہم اہتمام کرتے ہیں۔ 3 ایسے دین کے شعبے ہیں جس میں عموماً کوتاہی ہوتی ہے اور پورا مسلمانوں کا معاشرہ ان کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہے، اور وہ 3 شعبے ہیں: معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ معاملات کے اندر لین دین کے معاملات، مالی معاملات یہ شامل ہیں، اور معاشرت رہن سہن شریعت کے مطابق ہونا، اور اخلاق کے جس میں ہمارے طور طریقے، ہماری گفتار، ہمارے رویے اور ہمارا طریقہ کار، یہ ہمارے اخلاق پر اگر اچھے ہیں تو وہ ہمارے اچھے اخلاق پہ ہیں، اور اگر ہمارے رویے کے اندر کوتاہی ہے تو وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ ان 3 چیزوں کو ہم نے دین نہیں سمجھا ہوا، دین صرف عبادت کو سمجھ لیا، اور اچھے خاصے عبادت گزار، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، اپنے ظاہری وضاحت لباس اور اپنے حلیوں کو دین کے مطابق بنانے والے ایسے لوگ، وہ معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق میں انتہائی کمزور ہیں۔ عام لوگ تو کمزوری کا شکار ہیں ہی، لیکن دیندار طبقہ جو عبادت میں اور اپنے ظاہری حلیے کے اندر دین کا اہتمام کرنے والا ہے، وہ بھی اپنے معاملات اور اپنی معاشرت کے اندر انتہائی کمزور ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دین قرار دیا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے اس کے مطابق وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اگر لین دین کے اندر، معاملات کے اندر دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، چاہے نمازوں میں بہت اہتمام ہے، عمرے کے لیے ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن معاملات خراب ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس میں کسی جائز ناجائز کی، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر مال سمیٹنے کی فکر ہے، تو یہ معاملات دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسے شخص سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسلمان کی بتلائی ہوئی تعریف ہے، اس تعریف میں یہ آدمی شامل نہیں ہے۔
جس کے معاملات دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ظاہر مکمل دین کے مطابق نہیں ہے، اور ظاہر میں معاملات بھی شامل ہیں، اخلاق بھی شامل ہیں، معاشرت بھی شامل ہے۔ معاملات کے اندر دو تین ایسی مثالیں ہیں جس میں قرآن پاک کے واضح حکم کی صاف لفظوں میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور حکم فرض درجے میں ہوتا ہے، اور معاشرے میں اکثر افراد اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی مثال آئے روز ہم دیکھتے ہیں، ہمارے محلے سے، قرب و جوار سے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، آئے روز جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اپنوں کے بھی جنازے اٹھتے ہیں، اور پڑوس کے بھی، دوست احباب کے بھی جنازے پڑھے جاتے ہیں۔ جانے والا جب دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم فوری طور پر ورثاء میں متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال کو اللہ نے مال میراث قرار دیا، اور اللہ کا حکم ہے واضح طور پر، یوصیکم اللہ کے لفظ ہیں کہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ یہ حکم ہے کہ اس کے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ جو لوگ اس کی وراثت میں شریک ہیں، اس کے وارث بن رہے ہیں، ان ورثاء کو صحیح طریقے سے مال ادا کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ شریعت میں یہ اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو یہ نماز چھوڑنا حرام ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی وراثت میں صاحب حصہ کو حصہ نہیں دے رہا، جس کا شریعت نے اس وراثت میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کا حصہ نکل رہا ہے، اس کو حصہ نہیں مل رہا، اللہ کے ہاں حصہ نہ دینے والا وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اور یہ نافرمانی نماز کی نافرمانی سے بڑے درجے کی ہے۔ جس وقت دنیا سے کوئی آدمی رخصت ہو جاتا ہے، فوراً اس کے مال کو اس کے ورثاء میں تقسیم کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور ہم اللہ کے تمام احکامات کے پابند ہیں۔ براہ راست قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب کوئی آدمی اپنی وراثت چھوڑ جائے تو اس کی وراثت کو پورے طریقے کے مطابق ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ سب سے پہلی کوتاہی ہوتی ہے کہ وراثت کو جلدی تقسیم نہیں کیا جاتا، یہ بھی ایک درجے میں گناہ کے اندر آتا ہے۔ حتیٰ کہ وراثت کے مال میں سے جو کھانے پینے کے اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، مالک کے فوت ہونے کے بعد، صاحب مال کے فوت ہونے کے بعد آپس میں مشترکہ طور پر جو اخراجات چل رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر مال کو تقسیم کیا جائے، شرعاً یہ تقسیم سے پہلے مال استعمال کرنا گناہ ہے۔ کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی اس مال کا وارث جو حقدار ہے اس مال کا، تقسیم ہونے سے پہلے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ شریعت نے منع کر دیا کہ اس مال کو اب استعمال نہیں کرنا۔ 1 روپیہ استعمال کرنا بھی حرام ہے تقسیم ہونے سے پہلے، اتنا سخت حکم ہے۔ اور اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اس مال کی تقسیم میں تاخیر کی جاتی ہے، عدم تقسیم ہی نہ کرنا۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ وراثت کو تقسیم کرو، تو ہمارے ہاں عرف میں، رواج میں یہ کہا جاتا ہے ابھی تو اس کا کفن میلا نہیں ہوا، اس کے مال کو ہم تقسیم کرنے بیٹھ جائیں۔ تو بھائی کفن میلا ہونے سے پہلے مال کو تقسیم کرنا اگر اللہ کا حکم ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر اعتراض اور شکوہ کرنے والے؟ تو جو آدمی
آدمی مرحوم دنیا سے رخصت ہو گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا، اس مال کے ورثاء موجود ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ اس مال کو اس وقت تک خرچ نہ کیا جائے جب تک تمام ورثاء کے حصے بنا کر ان کو ہر ایک کو اس کا حصہ تقسیم نہ کر دیے گئے۔ تو یہ اس معاملے کے اندر بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے اور حقوق العباد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی کوتاہی کو معاف کر دیں گے کہ یہ اللہ کا حق تھا، لیکن بندے کے حق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ اس صاحب حق سے معافی نہ مانگ لی جائے، اور اگر قیامت کے دن وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کو بدلے میں اپنی نیکیوں میں سے کچھ حصہ دینا پڑے گا۔ تو ایک تقسیم میں کوتاہی، دوسرا اگر مال کو تقسیم کیا بھی جا رہا ہو تو بھائی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو معلوم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں جس طرح بھائی کا حصہ مقرر ہے اسی طرح سے بہن کا حصہ بھی مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی تقسیم کے مطابق اس مال کو تقسیم کرنا یہ فرض ہے، نماز کی طرح فرض ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا ایسے ہی ہے جیسے دوسرے کسی اسلام کے رکن میں کوتاہی کرنا، یہ معاملات میں سے ہے، اور یہ معاملات بھی مسلمان کے معاملات بھی دین ہیں، لہذا وراثت کے احکامات بھی شریعت کے احکامات ہیں اور یہ دین کا حصہ ہیں۔ ان میں کوتاہی بہت بڑے درجے کی کوتاہی ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے جس کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اللہ سے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی جب تک صاحب حق کو اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ تو وراثت کو تقسیم نہ کرنا یا تقسیم میں بے انصافی کرنا، اور ابتدا کے اندر تو بھائی بہنوں جیسا سلوک وہ چلتا رہتا ہے کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کے بعد ان رشتوں کے اندر فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، معاملات عدالت تک چلے جاتے ہیں، اور سال ہر سال عدالت کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس مالی وراثت کے جھگڑوں کے اندر۔ کتنے وراثت کے کیس ہیں جو اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو مظلوم ہے اس کو انصاف نہیں ملتا، وہ محروم رہتا ہے، جو طاقتور ہے وہ جیت جاتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر تو وہ جیت گیا، لیکن حرام کا ایک لقمہ قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں آگ کا، جہنم کی آگ کا انگارہ ہے۔ اگر پورا وراثت کا مال جتنے حصے دار ہیں ان میں تقسیم نہیں ہوا، اس مال کا کچھ حصہ کسی دوسرے وارث نے رکھ لیا اور جو حصے دار تھا اس کو پورا حصہ نہیں پہنچا، اللہ کے ہاں وہ تقسیم کے اندر قائم ہے، اور قیامت کے دن اس کو اپنے اس معاملے کا حساب دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن کرنسی سے بدلہ نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں سے بدلہ دیا جائے گا۔ نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کے گناہ اس کے اوپر لا دیے جائیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی جس میں کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے، اس کی فکر دنیا کی عارضی زندگی کی فکر سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ تصور اپنا درست کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اپنے معاملات کو درست کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس کے بھی پابند ہیں کہ ہمارا ہر معاملہ شریعت کے، دین کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری مثال جو ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کا حکم ہے اور اس میں کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ ہے مالی معاملات۔ مالی معاملات کے اندر اپنے حصے کی طلب کی فکر ہوتی ہے، اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ آنے کی فکر ہوتی ہے، جس میں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ وہ جو ہمارے پاس مال آ رہا ہے
لین دین کے اندر جو ہمارے پاس مال آ رہا ہے وہ حاصل ہونے والا مال حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے احباب جو ظاہری طور پر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی شخصیت ایک مذہبی شخصیت کہلاتی ہے، لیکن معاملات کے اندر وہ اللہ کی کھلی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اپنے دفتر میں بیٹھ کے وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، حرام خور بن جاتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی خدمت بغیر معاوضے کے ادا کریں، لیکن وہ اپنی ہر خدمت کے اوپر ناجائز معاوضہ لے رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہزاروں نفل ادا کرنے والا رشوت خور اگر وہ رشوت میں مبتلا ہے، اس کی عبادات کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ آدمی جو رشوت لینے والا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ اپنے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈال رہا ہے، آپ کے انگارے اپنی اور اپنے اولاد کے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ جو آدمی کے منصب اور اس کے عہدے کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس عہدے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے وہ عوام کو سہولت فراہم کرے، اپنی ذمہ داری کے اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا کرے، لیکن اگر وہ اس پورا کرنے کے اوپر وہ رشوت لے رہا ہے تو یہ رشوت لینا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ جیسے نماز چھوڑنا حرام ہے، ایسے ہی رشوت لینا حرام ہے، اور نماز کی کوتاہی ہلکے درجے کی کوتاہی ہے، اور رشوت خوری بہت بڑے درجے کی کوتاہی ہے جس کی توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نماز کی کوتاہی میں ایک آدمی مبتلا ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ میں نماز میں کوتاہی کرتا ہوں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تو شروع ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن ایک آدمی رشوت خور ہے، اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہر آدمی سے وہ رشوت لے رہا ہے، اس کو کیا معلوم ہے اس نے کس کس سے کتنے کتنے پیسے وصول کیے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اسے پابند بناتے ہیں کہ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک جس سے جتنے پیسے لیے ہیں ان کو واپس نہ لوٹا دے۔ اور عوام الناس سے بے حساب رشوت خوری کرنے والے، ان کے پاس کوئی توبہ کی صورت نہیں ہوتی، کس کے پاس ان کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے کس سے کتنی رشوت دی ہے، واپس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اگر واپس کرنے کی صورت نہیں ہے تو توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ نماز میں کوتاہی کرنے والا وہ اس کی توبہ ہے، توبہ کی صورت ہے، اور اللہ کے ہاں توبہ کے قبول ہونے کے امکانات ہیں، لیکن رشوت خور آدمی اس کی توبہ کے کوئی امکانات نہیں ہے۔ اور جب رشوت کا تقاضا کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، تو یہ انسانیت کو، مخلوق خدا کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ مسلمان کی تعریف ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ تو ایک آدمی اپنے منصب پر بیٹھ کر اپنے فرض کی ادائیگی کے اندر اس وقت تک وہ ادا نہیں کرنا جب تک اسے رشوت نہ مل جائے۔ بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں رشوت لینا اور دینا لازم و ملزوم بن چکا ہے، اس کے بغیر کام کا تصور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی اس کے اوپر ممانعت ہے، جتنے اس کے نقصانات ہیں،
میں نے عرض کیا کہ جو عبادت میں کوتاہی کرنے والا ہے، نماز فرض ہے، نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، اس کے لیے نجات کا، بخشش کا راستہ موجود ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو اپنے معاملات کو خراب کیے بیٹھا ہے، نماز کو وقت پہ پڑھ رہا ہے، ظاہری حلیہ دین کے مطابق ہے اور شریعت کے مطابق اپنے اس نے ظاہری حلیہ کو بنایا ہوا ہے، نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن دفتر میں بیٹھ کے اپنے معاملات کے اندر حرام میں مبتلا ہے، رشوت خوری میں مبتلا ہے، اللہ کے ہاں ایسے رشوت خور کی توبہ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اب لازم ہے ہمارے اوپر کہ معاملات کے اندر اپنی زندگی کو صاف کیا جائے، حلال پیسے کو استعمال کیا جائے، حرام پیسہ اور وہ پیسہ جو مشکوک ہے، جس کے حلال اور حرام ہونے میں بھی شبہ ہے، اس پیسے سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ معاملات کی صفائی میں شامل ہے۔ اور جو آدمی حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے ہاں وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اس کی اس وقت تک توبہ نہیں ہے جب تک حقوق العباد کے اندر اپنے حقوق، لوگوں کے حقوق جو اس نے مارے ہوئے ہیں اس کو ادا نہ کرتے۔ یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے وہ طبقہ جو لوگوں کی اذیت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر اس وقت تک یہ مقبول نہیں ہے جب تک یہ اپنے معاملات کو درست نہ کر دے۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ جو تصور ہے کہ دین نام صرف نماز کی ادائیگی کا ہے، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، 2 رکعت زائد پڑھ لی، بس ہم دیندار بن گئے، یہ تصور ہمارا یہ بہت ہی ناقص تصور ہے، بہت ادھورا تصور ہے۔ نمازیں کافی نہیں ہیں، اپنے معاملات کو درست کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح سے نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ عبادات جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں شامل ہیں، عبادات کا اہتمام یہ ہمارے دین کا ایک شعبہ ہے، اس کو بھی پورا رکھنا ضروری ہے، اور معاملات ہمارے دین کا دوسرا شعبہ ہے، اور اس کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو درست رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسا کہ نماز فرض ہے، اسی طرح سے معاملات فرض ہے۔ ایسے ہی ہماری معاشرت، اگر معاشرت کے اندر کوتاہی ہے، رہن سہن میں کوتاہی ہے، ہمارے رویوں میں کوتاہی ہے، تو ایک آدمی جس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ آدمی اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد ہیں، معاملات بھی حقوق العباد ہیں، معاشرت بھی حقوق العباد ہے، اخلاق کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے، اور ایک آدمی اللہ کے ہاں عبادات تو کر رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنا ہوا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں جس میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں ہے، ظاہری حلیہ اس نے مسلمانوں والا بتایا ہوا ہے، زندگی کے ایک شعبے میں کسی نہ کسی درجے میں اہتمام کر رہا ہے، لیکن اپنے معاملات کے اندر جو ناکام ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس لیے وہ ہماری زندگی کے وہ پہلو جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، زندگی کے وہ پہلو جو معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زندگی کا وہ حصہ جو اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے، شریعت کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، اس کے لیے پوری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سیکھنا بھی فرض ہے، اور سیکھ کے اس کے اوپر چلنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی فرض ہے۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے لیے گڑا ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ دنیا میں ہی اس کو نمونہ بنا دیتے ہیں، عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات موجود ہیں
لوگ اس سے خفا ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، پریشان حال ہیں، لیکن کسی آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کی جانے والی ایک شکایت اس آدمی کا دنیا کی زندگی میں کام تمام کر دیتی ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن اگر دنیا میں وہ عبرت کا نشان نہ بن سکا تو اللہ کے ہاں آخرت میں وہ آدمی کامیاب نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ ناکام انسانوں کے اندر ہے۔ اور جب تک حقوق العباد ٹھیک نہیں ہے، جس میں معاملات، معاشرت اور اخلاق آتے ہیں، جب تک ہمارے یہ چیزیں، یہ تین پہلو درست نہیں ہیں، اس وقت تک ہماری نمازیں ہمارے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے زندگی کے ان پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے، اور علماء کرام اور وہ لوگ جو دین کا شعور رکھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ میرا یہ کام درست ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ جو آمدن حاصل کی ہے، کیا یہ کمائی آنے والا پیسہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک آدمی کو اگر تھوڑی سی فکر پیدا ہو جائے، ایسی مثالیں موجود ہیں معاشرے میں، ایک آدمی نے خدا خوفی سے مسئلہ پوچھ لیا اور کسی عالم نے اس کو بتا دیا کہ یہ پیسہ آنے والا مال یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو دوسرے اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنی بڑی نفع کی رقم ہے، اس سے بہت سارے تیرے کام ہو سکتے ہیں، تو اتنا بے وقوف نہ بن، اتنی بڑی بے وقوفی نہ کر، اگر تمہیں نہیں پیسہ رکھنا تو نہ رکھ، 10 آگے وصول کرنے والے سے موجود ہوتے ہیں، پھر ہمیں دے دے پیسہ۔ اگر تجھے خدا خوفی ہے، بے وقوفی کا اللہ، جو آدمی اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے وہ پیسہ جو حرام ہے وہ اس کی زندگی میں نجس ہے، وہ اس کی زندگی کے اندر ایسے ہی حرام ہے، ناپاک ہے، جیسا کہ مردار حرام اور ناپاک ہے۔ لیکن جب ایک آدمی نے شریعت کی صحیح تعلیم اور شریعت کے حکم کے مطابق توبہ کرتے ہوئے اس پیسے سے معافی مانگ لی، اس سے شریعت کے حکم کے مطابق اس پیسے کو اپنے سے دور کر دیا، تو معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جس کو اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، ہمیں دین کا شعور حاصل کرنا ضروری ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ دین نہیں ہے، دین اپنے معاملے کو درست کرنے کا نام، اپنے معاشرت کو درست کرنے کا نام اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کا نام دین ہے۔ دین کے اندر یہ سارے تقاضے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔